بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق چغل خور کی مشق میں لکھے ہوئے جملہ معترضہ کی وضاحت کریں گے، اسے سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے۔ مطلب اس کے دو کام کے لیے، یا وضاحت کرنے کے لیے لکھا جائے گا یا بولا جائے گا، یا پھر یہ طنز کے لیے بولا جائے گا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مطلب یہ ہو تب بھی اس جملے کا وہی مطلب ہے، اور اگر یہ نہ ہو تب بھی وہی مطلب ہے۔ البتہ اس کے نہ ہونے سے بات میں ایک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ نا تشنگی بیٹا کہتے ہیں پیاس کو، تو گونا تشنگی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس عبارت میں کچھ خالی پن ہے، یعنی کیا ہو کہ یہ پورا سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آپ دیکھیے ان جملوں کے اندر یہ جو ہے، یہ والی جو چیز ہے، دیکھیے یہ وضاحت کے لیے، اس میں یہ والی، تو دیکھیں اس کو پڑھ کے کہ غبار خاطر، یہ کتاب کا نام ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوں کا مجموعہ۔ اب یہ کتاب ہے کیا، اس میں کیا چیز ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ان کے خطوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ غبار خاطر۔ تو غبار خاطر کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب دیکھیں بیٹا یہ اس طرح بھی ٹھیک ہے اور یہ اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوں کا مجموعہ کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیں، بلال پروفیسر فاروق کا بیٹا جماعت میں اول آیا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا اس جملے کو اگر ایسے پڑھیں کہ بلال جماعت میں اول آیا ہے تب بھی اس کا وہی مطلب ہے، لیکن دیکھیے اس چیز نے کہ پروفیسر فاروق کا بیٹا، اس چیز نے اس جملے کی وضاحت کی ہے، اور یہاں پہ اس والی بات نے مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوں کا مجموعہ، اس بات نے اس کتاب کی وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب اس میں ہے کیا چیز۔ تو اس طرح کی وضاحت جو ہے بیٹا جی کیا کہلاتی ہے؟ یہ معترضہ، اور اس جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ معترضہ۔ تو یہاں بیٹا جی ہم ذو معنی الفاظ جو سبق نام دے مالی کی مشق میں لکھے ہوئے تو ان کو سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے، مطلب یہ لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دو معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مونس ہوتا ہے۔ یہ لفظ وہی ہے، ایک معنی میں دیکھیں گے تو ہم وہ مذکر ہوگا، جبکہ دوسروں میں دیکھیں گے تو مونس ہوگا۔ مثال میں دیکھیے تکرار، تو تکرار کو اگر ہم جھگڑا کے معنی میں سمجھیں تو یہ لفظ کیا ہے؟ مونس ہے۔ اور بمانی اعادہ، اور تکرار کو ہم اعادہ کے معنی میں دیکھیں، اعادہ بیٹا جی ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، دہرانا، بار بار کسی کام کو کرنا، تو تب یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح قلم، اگر ہم اس کو آلہ تحریر یعنی پین جو ہوتا ہے جو جس سے ہم لکھتے ہیں، تو اگر اس معنی میں دیکھیں تو یہ مذکر ہے، اور پودے کی قلم جو ہے اس معنی میں دیکھیں تو یہ مونس ہے۔ قلم مطلب ہاں شاخ کے معنوں میں آتا ہے کہ شاخ جو ہے وہ ہوتی ہے، اور پین جو ہے یہ ہوتا ہے۔ آگے کف، کف بمانی ہتھیلی، اب کف جو لفظ ہے اگر اس کو ہتھیلی کے معنوں میں دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ مونس ہے، اور کف جو ہے لفظ اگر اس کے معنی جھاگ دیکھے جائیں تو تب یہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ لفظ دیکھیں ایک ہی بیٹا جی کف، اس کے معنی دو ہیں، ہتھیلی اور جھاگ۔ ہتھیلی کے معنوں میں یہ کیا ہے؟ مونس ہے، اور جھاگ کے معنوں میں یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو ایسے اور بھی بہت سے لفظ ہیں، مثلا ایک لفظ ہے آپ کے سامنے کان، تو اگر آپ اپنا کان جو ہے ٹھیک ہے اس کو بولیں گے تو یہ مذکر ہے، اور اگر بولیں ہم لوہے کی کان، کوئلے کی کان، تو دیکھیے بیٹا جی یہ لفظ کیا ہے؟ مونس ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سے لفظ ہیں، تو یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ذو معنی الفاظ۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔